اور دوسرے حج ایک ایسی عبادت ہے جو جوانی میں ہی کرنے میں مزہ آتا ہے۔ جو لوگ گئے ہیں وہ بہتر بتا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال نے حج کے اندر جو ارکان رکھے ہیں وہ طاقت مانگتے ہیں، قوت مانگتے ہیں۔ جیسے طواف ایک رکن ہے حج کا، اس کے لیے طاقت چاہیے، آپ کے اعضاء مضبوط ہونے چاہیے، آپ کے قوا مضبوط ہونے چاہیے، آپ کے گھٹنوں میں، آپ کے پیروں میں طاقت ہونی چاہیے۔ یہ صفا مروہ کے درمیان چکر لگانا ہے، آپ کے جسم کے اندر، آپ کے اعضاء کے اندر طاقت ہونی چاہیے، آپ کے قوا مضبوط ہونے چاہیے۔ اگر آپ بوڑھے ہیں تو آپ کیسے بھاگیں گے صفا مروہ کے درمیان؟ آپ کو ایک سہارے کی ضرورت پڑے گی، آپ طواف کے چکر کیسے لگائیں گے؟ لہٰذا حج تو ایک ایسی عبادت ہے جو طاقت چاہتی ہے، قوت چاہتی ہے، محنت مانگتی ہے، مشقت مانگتی ہے۔ لہٰذا اس میں جتنا زیادہ انسان فٹ ہوگا اتنے اچھی طریقے سے حج کی عبادت کو انجام دے گا، جتنا زیادہ جوان ہوگا اتنی بہترین طریقے سے اس مبارک عبادت کو انجام دے گا۔ لہٰذا یہ بھی غلط ہے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑھاپے میں حج کو جانا چاہیے۔ نہیں، جتنی زیادہ جوانی ہو سکتی ہے، اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو جوان آپ ہیں، آپ کے اعضاء مضبوط ہیں، آپ طاقتور ہیں، حج کو جائیں گے تو اس کے ارکان کو صحیح طریقے سے ادا کر پائیں گے اور اس کی عبادت سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہ ذوالقعدہ کا مہینہ، اس کی آج پہلی تاریخ ہے، آج یہ ذوالقعدہ ہے، یہ حج کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ شوال کے مہینے سے حج کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، شوال کا پورا مہینہ، ذوالقعدہ کا پورا مہینہ اور ذی الحجہ کا پہلا اشرا، یہ حج کے ایام کہلاتے ہیں۔ یہ ذوالقعدہ کا مہینہ رمضان المبارک سے لے کر کے اور ذی الحجہ تک ایک سلسلہ چلا رہا۔ رمضان المبارک کا مہینہ تو بابرکت مہینہ ہے ہی، تمام مہینوں میں سب سے افضل ہے رمضان کا مہینہ۔ اس کی تفصیل آپ کے سامنے بارہا پیش کی جا چکی ہے، یہ سب سے افضل مہینہ ہے۔ لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہوا تو فوراً ہی تین مبارک مہینے بیک ٹو بیک پھر ہیں، شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ، یہ تینوں مہینے حج کے مہینے ہیں۔ یہ بھی بڑے مقدس ہے، بڑا تقدس اپنے اندر لیے ہوئے، بڑی عظمت والے مہینے۔ شوال بھی جو ابھی مہینہ ختم ہوا، اسی طریقے سے ذوالقعدہ بھی، اسی طریقے سے خراب آتی ہے مشہور کی لوگوں نے اب تو اس کا رواج کم ہو گیا ہونا۔ میں نے بھی بچپن میں دیکھا کہ دیہاتی علاقوں میں یہ بات مشہور تھی کہ ذوالقعدہ کے مہینے کو منحوس مہینہ سمجھا جاتا تھا، اس میں شادی کرنے کو اور کوئی بھی خوشی منانے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ تو یہ بھی غلط ہے۔ یہ ذوالقعدہ کا مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے، ایک تو حج کے مہینوں میں سے ہے، اور دوسری فضیلت میں آپ کو بتانا چاہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 4 عمرے کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر مبارک میں 4 عمرے کیے، یعنی 4 بار آپ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ عمرے کے لیے تشریف لائے۔ چاروں عمرے اسی ذوالقعدہ کے، چاروں عمرے اسی ذوالقعدہ کے مہینے میں کیے، یعنی اس مہینے کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بار عمرہ کیا اور ہر بار اسی مہینے کا انتخاب۔ تو اس وجہ سے اس مہینے کی فضیلت اور بڑھ جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام عمرے اسی مبارک مہینے کے اندر کیے، اس کا آغاز آج سے ہوا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حج کا مہینہ بھی ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمروں کا مہینہ بھی ہے ذوالقعدہ کا۔ یہ حج کی عبادت ایک ایسی عبادت ہے کہ جو اس کو انجام دے، جو اس کو ادا کر لے، استطاعت ہونے پر، استطاعت ہونے کے جس کو اللہ رب العزت والجلال استطاعت عطا فرما دے اور وہ اس کی ادائیگی کر لے، جو وہاں جاتا ہے اسی کو اس کا لطف ملتا ہے کہ یہ کیسی عبادت اور کیسی چاشنی اللہ نے اس عبادت میں کر۔ احرام جب باندھتا ہے بندہ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ چادروں کا نام احرام، وہ چادروں کا نام احرام نہیں ہے۔ احرام تو چادروں کا نام نہیں ہے، احرام تو نیت کا نام ہے۔ احرام کے معنی آتے ہیں حرام کر لینا۔ تو جب بندہ حج کا ارادہ کرتا ہے اور احرام باندھتا ہے، دو چادریں اپنے جسم کے اوپر ڈالتا ہے، تو وہ اپنے آپ سے نیت کرتا ہے اور اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے۔ کیا حرام کر لیتا ہے؟ جب سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا، حرام کر لیتا ہے جب سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا، لہٰذا اس کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا حرام، خوشبو لگانا حرام، جس
جسم کے کسی بھی حصے کے بال کاٹنا حرام، ناخن کاٹنا، ناخن تراشنا حرام، اپنی بیوی سے ملاقات کرنا اور جائز خواہش کو پورا کرنا حرام۔ تو یہ حرام تو چادروں کا نام نہیں، بلکہ حرام تو نام ہے اپنے اوپر ان چیزوں کے حرام کر دینے کا۔ جب بندہ حرام مانتا ہے تو وہ یہ چیزیں اپنے اوپر حرام کر دیتا ہے کہ میں سلا ہوا کپڑا نہیں پہنوں گا، اپنے جسم کے کسی حصے کے بال نہیں کاٹوں گا، اپنے ناخن نہیں کاٹوں گا، خوشبو نہیں لگاؤں گا، اپنی بیوی سے ملاقات نہیں ہوگی۔ اور جب احرام باندھ کر کے وہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، کہ اے میرے پروردگار میں حاضر ہوں، تو دراصل یہ جواب ہوتا ہے اس آواز کا جو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے لگائی تھی اللہ رب العزت والجلال کے حکم کو پورا کرتے ہوئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کے بیت اللہ کو تعمیر کیا تو اللہ رب العزت والجلال نے حضرت ابراہیم کو یہ حکم دیا کہ ابراہیم تم آواز لگاؤ کہ لوگ میرے گھر کی طرف آئیں، میرے گھر کا طواف کریں، میرے گھر حج کرنے کے لیے آئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت والجلال کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ میری آواز دنیا کے تمام لوگوں تک کیسے پہنچے گی؟ تو اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا کہ تمہارا کام تو صرف آواز لگانا ہے، اس آواز کو پہنچانا تو میرا کام ہے۔ اللہ نے اس کو قرآن میں بیان فرمایا، حضرت ابراہیم سے کہا گیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، لوگوں میں اعلان کر دو اس بات کا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں اعلان کر دو اس بات کا کہ وہ حج کے لیے آئے اللہ کے گھر کی طرف، يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ، پیدل آئے یا سواری پر آئے، جیسے ان کو میسر ہو ویسے اللہ کے گھر کی طرف حج کرنے کے لیے، گھر کا طواف کرنے کے لیے۔ تو جب بندہ احرام باندھتا ہے تو اس آواز کا حضرت ابراہیم نے لگائی تھی، اللہ نے حکم دیا تھا نا کہ آواز لگاؤ کہ آئے، تو بندہ کہتا ہے لبیک میں حاضر ہوں، یعنی اللہ آپ نے بلایا تھا، ہزاروں سال پہلے آپ نے آواز دی تھی مجھے کہ میرے گھر کی طرف آؤ، میں آ گیا ہوں، لبیک اللہم لبیک میں حاضر ہوں، اے میرے پروردگار میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک، حاضر ہوں آپ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو یہ آواز یہ جو کہی جاتی ہے ایسے نہیں کہ جب یہ اس آیت کا جواب ہے، اس اعلان کا جواب ہے، بندہ جا کر کے کہتا ہے کہ میں حاضر ہو گیا اللہ۔ تو اللہ رب العزت والجلال نے بندہ مومن کو یہ ایسی ایک عبادت سے نوازا ہے کہ جب بندہ اس عبادت کو انجام دیتا ہے تو ایسے فائدے، ایسے منافع اس عبادت کے اندر ہے کہ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا لیشہدوا منافع لہم، لیشہدوا منافع لہم، کہ حج کے اگر فائدے دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ، آ کر کے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرو اس کے منافع، اس کے اندر کیا فائدے اور کیا نفع اللہ رب العزت والجلال رکھے، آؤ بیت اللہ آ کر کے اس کے فائدوں کا اور اس کے نفع کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرو۔ بہت سارے فائدے اور بہت سارے نفع اللہ نے اس حج کی عظیم عبادت کے اندر رکھے، ان میں سے ایک نفع اور ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ رزق میں برکت عطا کرتا ہے۔ ہزاروں سال ہو گئے لوگ حج کو جا رہے ہیں بیت اللہ کے، ایک بھی انسان پوری دنیا کے اندر نہیں مل سکتا جو یہ کہہ دے کہ میں حج کرنے گیا اس وجہ سے مفلس ہو گیا، بینکرپٹ ہو گیا، غریب ہو گیا، ایک بھی انسان نہیں، ایک بھی انسان نہیں مل سکتا جو کہہ دے کہ میں حج کر کے آیا تو میں غریب ہو گیا، مفلس ہو گیا، بینکرپٹ ہو گیا، میرے پاس کچھ نہیں بچا۔ اس کے مد مقابل ہزاروں لوگ آپ کو مل جائیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ میں حج کر کے آیا، میرے کاروبار میں برکت ہوئی، میرے رزق میں برکت ہوئی، میرے مال میں اضافہ ہوا، میری تجارت میں برکت ہوئی۔ تو زیادہ اس وجہ سے حج کو روکنا کہ حج کر لیں گے تو پیسے ختم ہو جائیں گے اور اس کے بعد کیا بچے گا، یہ حماقت اور بیوقوفی ہے، اللہ رب العزت والجلال پر کی ذات پر توکل اور اعتماد کی کمی ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ حج کے عبادت کے اوپر اپنے مال کو خرچ کریں اور اللہ رب العزت والجلال آپ کے مال میں اضافہ نہ کریں۔ تو بہت سارے جو منافع ہیں، بہت سارے جو فائدے ہیں، ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ حاجی کے رزق میں اللہ برکت رکھتا ہے۔ اسی لیے جیسے ہی جو ہی عبادت پر ہو فوراً یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جلد از جلد اس عبادت کو ادا کریں۔ بہت زیادہ پیسہ نہیں چاہیے، ورنہ پھر عرض کیے جانا صرف اتنا پیسہ ہونا کہ آپ
بیت اللہ تک جا سکے اور آ سکے. صرف اتنا پیسہ اگر آپ کے پاس ہے تو حج بند. وہ کہا نے یہاں تک لکھ دیا ہے کہ اگر کسی کے پاس صرف اتنا پیسہ ہے کہ وہ مکہ جائے اور مکہ سے واپس آ جائے، اتنا پیسہ نہیں کہ مدینہ جا سکے. حالانکہ ایک بڑی عظیم سعادت ہے، عظیم سعادت ہے مدینہ منورہ جانا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہونا ہر مومن کا جی چاہتا ہے. ایک بڑی عظیم سعادت ہے، بڑی عظیم سعادت ہے، ہر مومن کا جی چاہتا ہے. لیکن قرآن نے یہاں تک لکھ دیا کہ اگر کسی کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ مکہ جا سکتا ہے اور مکہ جا کر کے واپس آ جائے، اتنا پیسہ نہیں کہ مدینہ بھی جا سکے. یعنی اگر مدینہ بھی جائے گا تو پیسہ کم پڑ جائے گا. تو چونکہ جتنے بھی ارکان ہیں حاجی کے وہ سب مکہ میں ادا ہوتے ہیں، مدینہ میں حج کا کوئی بھی رکن ادا نہیں ہوتا. تو قرآن نے یہاں تک لکھ دیا کہ اس کو اوپر فرض ہے کہ وہ حج کرے، مکہ جائے اور مکہ سے واپس. حالانکہ ہر مومن کا جی چاہتا ہے کہ وہ مدینہ منورہ جائے. بات سمجھ رہے تو میں کہنا چاہ رہا ہوں، مدینہ جانا ایک عظیم سعادت ہے، لیکن ایسا نہیں کہ اگر وہ مدینہ نہ جائے تو اس کا حج ادا نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی حج کرنے جائے اور مکہ سے ہی واپس آ جائے اور مدینہ نہ جائے تو اس کا حج ادا نہیں ہوگا. مدینہ جانا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضری دینا یہ ایک یقیناً بڑی عظیم سعادت ہے. لیکن اگر کسی کے پاس صرف اتنا پیسہ ہے کہ وہ مکہ جا سکتا ہے اور مکہ سے ہی واپس آ سکتا، مدینہ نہیں جا سکتا، تو اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ حج کرنے جائے، مکہ سے حج کر کے واپس. یہاں تک لکھ دیا. تو آپ یہ سمجھ لیجیے کہ اگر کسی کے پاس اتنا پیسہ ہو گیا ہے کہ وہ مکہ معظمہ کے راستے کا خرچ برداشت کر سکتا ہے اور جتنے دنوں کے لیے وہ اس سفر پر رہے گا اتنے دنوں تک اپنے اہل و عیال کے کھانے پینے کا انتظام کر سکتا ہے، کتنا پیسہ اگر کسی کے پاس ہے تو اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ جلد از جلد حج کیے جائے. اب اپنے ہاتھ میں تو رہا نہیں کہ انسان جب چاہے چلا جائے. سرکاری پابندیاں ہیں، اپلائی کرنا پڑتا ہے، درخواست دینی پڑتی ہے، پھر کوٹے میں نام آتا ہے کہ نہیں آتا. لیکن اتنا ضروری ہے کہ اگر کسی کے اوپر حج فرض ہو گیا تو اپلائی کرے، درخواست دے اور جو بھی اس کا پروسیس ہے فالو کرے. پھر اگر کام نہیں آیا تو معذور ہے اللہ کے یہاں. پھر اگر اس دوران اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ کے یہاں معذور ہوگا، اللہ کے سامنے یہ کہنے کا حقدار ہوگا کہ میں نے اپنی سی کوشش کر لی تھی، اللہ تعالیٰ میرا نام نہیں آتا. لیکن ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا ہے، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا ہے، سبزی اڑا کے اندر کیے ہوئے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا ہوا ہے، حج نہیں کر رہا ہے، بڑھاپے کا انتظار کر رہا ہے، بیٹیوں کی شادیوں کا انتظار کر رہا ہے، پکا مکان بنانے کا انتظار کر رہا ہے. اس حال میں اگر مرتا ہے تو سن لے، کان کھول کر سن لے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید ہے، بہت سخت وعید ہے کہ وہ مومن جس کے اوپر حج فرض ہو جائے اور پھر بھی وہ حج نہ کرے، ٹال مٹول کرتا رہے، وہ سپورٹ کرتا رہے، مؤخر کرتا رہے یہاں تک کہ موت آ جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا وَلْيَكُنِ شَاءَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا، کہ وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، مجھے کوئی فرق نہیں. آپ اندازہ لگائیے وہ محبوب، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں جو پوری پوری رات اس امت کے لیے روز گویا کرتے ہیں. ایک مومن ایمان سے پھر جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ پوری پوری رات آپ روتے تھے، پوری پوری رات عبادت کرتے تھے اس امت کے لیے، اس امت کی بخشش کے لیے. وہی نبی یہ فرما رہا ہے کہ اگر حج فرض ہونے کے بعد کوئی کوتاہی کرتا ہے اور حج نہ کرے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. فَلْيَكُنِ شَاءَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا، کہ پھر چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، یعنی اس کا مسلمان ہونے کا حق نہیں. آپ سمجھ لیجیے کہ مثال بڑی. اسی لیے جن کے پاس بھی استطاعت ہے کوشش کرنی چاہیے، ساتھی کے ہمارے تو ابھی اس پر اپلائی کریں، کوشش کریں. اللہ رب العزت والجلال جو لوگ بھی جا رہے ہیں ان کے مبارک سفر کو قبول فرمائے اور ہم میں سے ہر ایک کو اپنے مبارک گھر کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر بھی حاضری کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا